حضور نے سب سے مظلوم عورت تھی، حضور نے عورت کے حقوق دیے نہیں۔ جس دور میں ماں کو لونڈی سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جس دور میں ماں جو ہے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے پاندی بنا لیا جاتا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ جس دور میں ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، رب بھی راضی ہے۔ میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیے کہ احسان ہی کرنا ہے۔ کوئی پانی پلائے تو پانی ہی انہوں پلانا ہے اور وہ دے نال ہور بھی ان کو تحفہ دینا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور میں اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں تواڈے تے ایک احسان کیتا ہے سب تو بڑا، کائنات وچ ہر چیز اللہ کا احسان ہے، لیکن ان احساناں بھی جو ٹاپ فرسٹ فائنل جڑا احسان ہے میں تمہیں اپنا محبوب عطا کیتا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ قرآن نے پوچھا کہ احسان تے ہے، اس احسان کے بدلے بندہ کی کرے؟ قرآن اندر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان کرنا ہے، اور احسان وہ تے ہوتا ہے جڑا محتاج ہوگا۔ واہ واہ بے شک، جڑا میرے کو بتائی کہ نظر والی آنے کے انداز تو تحفہ دے، میں میری نظر ہی پوری ہے، میری نظر ہی پوری ہے، کوئی اور بندہ ہی کھانا جائے تو ٹوپی بحال ہوتا تھی، میں پہلے ہی ماما پائے ہے۔ آپ میری بات سمجھیں نہیں؟ احسان کب ہوتا ہے؟ جب حاجت ہو، ضرورت ہو۔ اللہ تو ہر حاجت سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، کائنات اس کی محتاج ہے۔ احسان اس پہ کرنا محال ہے، کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر قرآن سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کریں؟ آپ تو بتاؤ آپ کیا کریں؟ احسان تو اس کی ذات پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آؤ پھر سورہ والضحیٰ کی آخری ہے، اما بنعمت ربک فحدث، فرمایا رب نعمتاں دیاں نے فحدث، او دے چرچے کر، زمانے تے شور پا دے، مینوں اے ملیا ہے، مینوں میرے رب نے عطا کیتا، لوگوں سنو میرے رب نے مینوں اپنا محبوب دے چھڑیا۔ راکت یہ تھی سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، میں بندے کو نعمت دوں تو وہ نعمت نظر آئے، اس نعمت کا چرچا ہو۔ اللہ کو تو حضور کی ذات کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور ملے ہیں تو فرمایا کہ یہ رب کا احسان ہے، اور احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے۔ جب یہ احسان ہو گیا تو آئیے اس احسان کی میں آپ کے سامنے ایک جھلک رکھتا ہوں کہ جب حضور نہیں تھے تو اس دنیا کا حال کیا تھا، دنیا کس کیفیت میں تھی، زمانہ کس آگ میں جل رہا تھا، دنیا کس قہر اور عذاب میں مبتلا تھی، دنیا کس غم اور دکھ اور خوف سے گزر رہی تھی۔ کبھی اندازہ کریں، اللہ کو بتائیں دنیا کی سب سے پرانی تہذیب مصر کی بات کرتے ہیں۔ مصر کی قوم فرعونوں کا دور تھا، ظلم و ستم کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ اتنے گرے ہوئے تھے، لوگ اتنے ذہنی طور پر اتنی کشتی تھی، گوبر کے اندر رہنے والے کیڑے کی پوجا کرتے تھے۔ گوبر سے پیدا ہونے والا تو کیڑا ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے مصر کی تہذیب کے۔ آج سارا مصر ہے اور اسلام ہر طرف ہے۔ یہ کس کی نظر ہے؟
یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آئیں یورپ کے حالات میں توجہ کریں۔ یورپ کے اندر جو آج دنیا کی مرکزی تہذیب، ترقی، ٹیکنالوجی، سوشلزم، جوڈیشری، نہ جانے کہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال کیا تھا؟ ان کے جو بادشاہ تھے، عوام کو چھوڑے جو بادشاہ تھے، وہ سال بعد نہاتے تھے۔ میرا بندہ سال بعد نہائے کی حالت کی ہوتی۔ اور یورپ میں، یونان میں، گریس میں منڈیاں لگتی تھی، لوگ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بیچا کرتے تھے۔ لوگ طاقتور غریبوں سے ان کی ماں بہنیں چھین کر دور کے علاقوں میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا جہاں آج عورت کے حقوق کی بار بار بات ہوتی ہے۔ یہ حال تھا ان کا تب اور اب۔ وقت میرے پاس کام نہ، حضور کا ذکر و وقت ہمیشہ کام ہوتا ہے۔ اور کیا کسی شاعر نے کہا، ہوتے ہو سنجیدہ تو بکھر جاتی ہے میری کائنات، فقط اتنی سی التجا ہے ہم سے روٹھا نہ کرو، تیری سانسوں سے وابستہ ہے میری سانسیں، تیرے پہلو میں گزر جاتی ہے لمحوں میں رات، تیرے پہلو میں گزر جاتی ہے چند لمحوں میں رات، جڑے ہو میری سانسوں سے کبھی ٹوٹا نہ کرو۔ حضور کا ذکر ہو، یہ وقت تو ایسے گزرتا ہے میں نے مطلب کی میں اتنی تیزی سے، یہ تیز گرام ٹرین نہیں گزرتی جتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ 26 منٹ ستائی ہو بھی گئے ہیں، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں یورپ کے، اس کی تفصیل میں جا کر مجھے بڑی لمبی ڈیٹیل پڑی ہو جائے۔ ایران کے حالات، جو ایران ہے دنیا کی پرانی تہذیب، اس وقت کی سپر پاور، حالات کیا تھے کہ سارا ملک اپنے گھر میں آگ جلاتا تھا، اس آگ کو لوگ سجدے کرتے تھے، اور پورے ملک کا سب سے بڑا آتش کدہ شہر کے ملک کے سب سے بڑے شہر میں تھا، ہر وقت جلتا تھا۔ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، دو خداؤں کو مانتے تھے، دو نظریات کو مانتے تھے، ہر طرف شرک کی بو تھی۔ اور آج سارا ایران ہے میرے نبی کے فضل سے مسلمان ہے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ وہی تو حبیب الرحمان ہے، اللہ وہی تو عرشوں کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہندوستان پہ آ جائیں۔ ہندوستان کی تہذیب دنیا کی بڑی پرانی تہذیب ہے۔ جناب آدم ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اس اتنی پرانی تہذیب کا حال کیا تھا؟ ایک گھر میں اگر 7 فرد تھے تو خدا 70 تھے، ایک کمرے میں 100 بت بنا تھا، 100 بت، بارش کا بت علیحدہ، دھوپ کا بت علیحدہ، کھانے پینے کے نظریے والا بت علیحدہ، ہنومان ایک بندر اس کے بت بنا کے اس کی پوجا کی جاتی تھی، ایک ہاتھی کے بچے کے بت بنا کے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ حال تھا۔ اور اس وقت اگر آبادی اس کی تھی فرض کریں 35 کروڑ تو محققین لکھتے ہیں 70 کروڑ بت تھے، ہر طرف بت کدے تھے، شرک کا دور تھا۔ بس میرے نبی کے آنے کی دیر تھی، یہ سارا ہندوستان مسلمان ہو گیا۔ تو کہیں میرے دادا نے ڈیرا لگا لیا، کہیں میرے خواجہ نے لگا لیا، ہر طرف میرے حضور کی نگاہ پڑی، الحمدللہ اسلام ہو گیا۔ اور جہاں حضور آئے، جس تہذیب میں حضور آئے، اس کے حالات کبھی آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے اس عرب کے حالات کیا تھے۔ کوئی قانون نہیں، صرف
پانی پلانے پہ جنگ ہوئی ہے 100 بندہ قتل ہو جاتا تھا، گھوڑا دوڑانے پہ جنگ ہوئی ہے 1000 لوگ قتل ہو جاتے تھے، قبیلوں کے قبیلے قتل ہو جاتے تھے، اور اتنا ظلم ہوتا تھا کہ سر نہیں کاٹا جاتا تھا بلکہ ہاتھ کی ایک ایک انگلی کاٹ دی جاتی تھی۔ پہلے ہاتھ کی 4-5 انگلیاں کاٹنا، پھر دوسرے کی کاٹنا، پھر چہرہ کاٹنا، ایک بندے کو تڑپا کے مارا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی باپ مر جاتا تو اس کے بیٹے اپنی ماں کو اپنی زوجہ بنا لیتے تھے، اس کے گلے میں پٹکا ڈالنا، اپنی لونڈی بنا لینا، یہ حالات تھے۔ اور لوگوں کی منڈیاں لگتی، غلاموں کا شدید قسم کا ظلم کا دور تھا، یعنی ایک حضور نے تو غلاموں کے حقوق دیے نا، حقوق ہی نہیں تھے، ہر طرف ظلم تھا۔ اور آپ نے دارا کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹر کا شیخ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی صدا میں ہوئے اسد اللہ۔ یہ دارا بادشاہ جو ہے اس کے باپ کا نام تھا بامن۔ اس بامن نے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تھا، اس کی عزت لوٹی تھی۔ وقت کے بادشاہ نے جس نے قانون نافذ کرنے تھے، اس کی اپنی بیٹی اس کے ظلم کا شکار ہوئی، اس کے اندر سے یہ دارا پیدا ہوا تھا۔ یہ دارا اپنی سگی بہن کا بیٹا تھا۔ یہ حال ہے دنیا کے، اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کو زندہ تنگور دیا جاتا تھا۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، سننے کی دیر ہے، اسی وقت اس کو دفن کرنے کی تیاری ہو جاتی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس جرم میں مجھے قتل کرتے ہو۔ پھر اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ اللہ یہ ظلم تھا۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں، خانہ کعبہ تو رب کا گھر ہے نا، یہ رب کا گھر بھی بدھ نگر تھا۔ 360 بت ایک ترتیب سے جڑے ہوئے تھے۔ حبل نام کا بت خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے لگا ہوا تھا، جو بتوں کا سردار تھا۔ رب کے گھر میں شرک ہوتا تھا، بس حضور کے آنے کی دیر تھی، حضور کی جلوہ گری کی دیر تھی، حضور کے احسانات کا انتظار تھا، حضور کے کرم کا انتظار تھا۔ میرے حضور نے پھر کائنات کو وہ نظام دیا، وہ احسانات کیے اس امت پر، اس کائنات پر، جن کے دین کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور نے سب سے مظلوم عورت تھی، حضور نے عورت کے حقوق دیے۔ جس دور میں ماں کو لونڈی سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جس دور میں ماں جو ہے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے پانی بنا لیا جاتا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ جس دور میں ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، رب بھی راضی ہے۔ جس دور میں ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، میرے نبی نے دنیا کو بتایا اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑھ کے جن کا حق ہے وہ تیرے والدین ہیں۔